جب کسی معاملے کا تعلق دوسرے انسان سے ہو تو میں اس پر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پاتا. کوئی کام مجھے خود کرنا ہے جس کا اثر میرے خیال میں کسی دوسرے پہ نہیں پڑ رہا تو میں سکون سے بغیر مشورہ کیے وہ کام کر لوں گا. یعنی اس کام کی زد میں کوئی دوسرا نہیں آ رہا تو اپنی موج ہے, نفع نقصان سب اپنا ہے, تو پھر اس بارے میں سوچنا کیا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب دوستوں, گھر, خاندان یا آفس میں بھی اگر آپ کو رائے دینا پڑے کسی بات پر یا حتمی فیصلہ کرنا پڑے تو آپ وہ کام اپنے تجربے کی روشنی میں کرتے ہیں. جیسے میں اگر زیادہ سیاحت پسند نہیں کرتا تو مجھ سے کوئی بھی کہیں جانے کے بارے میں رائے لے گا تو میں اسے 10 آلٹرنیٹیوز گنوا دوں گا, لیکن یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ تم ضرور جاؤ. یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہرگز مت جاؤ. دل میں چاہتا بھی ہوں گا کہ نہ جائے تو بھی صاف نہیں کہوں گا. کیوں؟ کیونکہ میرے خیال میں ہر انسان کو اپنے فیصلے خود کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. اب تک اس معاشرے میں جو کردار نبھانے کا تجربہ میرے پاس ہے ان میں بیٹا, بڑا بھائی, شوہر, باپ, دوست, باس, کلیگ اور کچھ دوسرے رول شامل ہیں. ان سب میں کئی بار بہت فیصلہ کن مرحلے مجھے دیکھنا پڑے, زندگیاں بدل دینے والے پوائنٹ پہ مشورے دینے پڑے, لیکن ایک چیز جو میں چھوڑ نہیں سکا وہ متعلقہ بندے کی اپنی رائے, اپنی سوچ کی آزادی تھی. سادہ ترین مثال یہی ہے کہ دوست چوری کر کے آئے تو میں ہرگز تھانے فون نہیں کروں گا. ہاں, اسے یہ مشورہ دوں گا کہ دیکھو مال واپس کراؤ, تھانے میں پیش ہو جاؤ, یا پھر جو بہتر لگتا ہے وہ کر لو. اب اگر اس نے بھاگ بھی جانا ہے تو مخبری نہیں کروں گا, کیونکہ پہلے اس کا دوست ہونا ہے, چوری والا کام تو بعد میں ہوا. انتہا یہ ہے کہ جینون چور بھی کوئی آ جائے تب بھی شاید میں یہی کروں گا. میں اصرار نہیں کروں گا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ کسی بھی دوسری انسانی زندگی پر فیصلہ کرنے کا اختیار مجھے اپنے ہاتھوں میں لینا سرے سے ہی پسند نہیں ہے. کیوں؟ شاید اس لیے کہ میں نے زندگی بھر کوئی روایتی کام نہیں کیے. ہر وہ کام جو ایک نارمل انسان کرتا ہے کافی حد تک اس سے دور میرا راستہ رہا. بغاوت آپ نہیں کہہ سکتے اسے, لیکن ایک پکی سڑک تھی اور ایک کچا راستہ, تو فقیر پکی سڑک پہ نہیں گیا. اب ایسی زندگی گزارنے والا انسان کیسے طے کر سکتا ہے کہ دوسرے نے جس راستے پہ جانا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط؟ اور اگر دوسرا میرے راستے پہ جانا بھی چاہے تب بھی اسے میں صرف یہی بتا پاؤں گا کہ بابا مشکلیں تھیں لیکن ان سب کا ذمہ دار بھی میں خود ہوں, کوئی دوسرا نہیں جسے میں ذمہ دار ٹھہرا سکوں. شاید یہ سب سے زیادہ سکون والی بات ہے. بلکہ ہاں, ساری بات ہی یہی ہے کہ میں وہ کندھا بن جاؤں گا جس پہ دونوں پاؤں رکھ کے آپ اوپر چڑھ سکیں, لیکن ایسا کندھا نہیں بننا چاہتا جس پہ رکھ کے آپ کی زندگی کی بندوق چل جائے. اپنی زندگی کے فیصلے کا اختیار جبر و قدر کے مسائل سے ہٹ کر جتنا ممکن ہے میرے خیال میں ایک انسان کے اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے. یہ ایک بری بات ہے. آپ سے متعلقہ وہ سب رشتے اس کی زد میں آتے ہیں جن کو آپ کے فیصلوں کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن اس میں اچھی بات ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ حسرت کوئی نہیں رہ جاتی. اپنی مرضی کے فیصلے ہر انسان کو وہ سب کچھ سکھاتے ہیں جو شاید 10 بابے مل کر بھی بتا نہیں پاتے. اپنا مقدمہ آپ کے سامنے کیوں پیش کیا میں نے؟ صرف اس لیے کہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. کیا ضروری ہے کہ میرے ارد گرد رہنے والا ہر بندہ میری مرضی سے سانس لے, اٹھے, بیٹھے, اپنے اہم فیصلے کرے؟ یہاں تک لکھا اور میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا کیا میرا یہ رویہ درست ہے. اس نے کہا باقی تو سب ٹھیک ہے, لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واقعتاً آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں, وہ کنفیوژن کے عالم میں ہوتے ہیں, تب آپ کیا کریں گے؟ پھر اس نے چوری والی بات پہ بھی نرم لفظوں میں کھنچائی کی میری. تیسری بات اس نے یہ کہی کہ وہ جو آپ نے کندھے والی بات کی تھی وہ شاعری یا فلسفہ تو ہو سکتی ہے, لیکن اگر سامنے والا خود کو بار بار نقصان دے رہا ہو تب کیا کریں گے آپ؟ تب پھر میں نے اس سے کہا کہ یار میں نرمی سے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کروں گا, ہلکا پھلکا اصرار کر لوں گا, تب بھی اگلا بندہ باز نہ آیا تو بس یہ کہہ دوں گا کہ تمہیں جو ٹھیک لگتا ہے وہ کرو, میں یہی ہوں, ساتھ ہوں, موجود ہوں. اس سے زیادہ مجھ جیسا انسان کیا کہہ سکتا ہے؟ اب الحمدللہ میرا یار چیٹ جی پی ٹی بھی مطمئن ہے.